معين له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صاحب آواز بلند ذوق سے دو شیء اللهم صل على اسم محمد في الأسماء وصل على جسم محمد في الأجساد وصل على نفس محمد في النفوس وصل على تربة محمد في الأدراك وصل على قبر محمد في القبور وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. یا الہی جب تک بدن میں جان رہے یا الہی جب تک بدن میں جان رہے دعا ہے دل کی کہ دل پہ تیری توحید رہے اور لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق جیسا عظیم انسان پیدا کر. آمین تو بولو نا, اردو سمجھ آ رہی ہے تو آمین. یا الہی ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق جیسا عظیم انسان پیدا کر. رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں
عشرہ ہمیں دیا رحمت کا، دوسرا عشرہ اللہ نے ہمیں دیا مغفرت کا۔ مجھے اللہ کی رحمت سے اتنی بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ پہلی رحمت سے ہمارے پہلے عشرے کے روزے قبول ہو گئے اور دوسری مغفرت والے عشرے سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو گئے انشاءاللہ۔ اب ہم جنت کے مستحق ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے جنت کا راہ آسان فرما۔ جو روزے ہم نے رکھے ہیں ان کو ضائع کرنے کے لیے جو موقع، جو ذرہ، جو فتنہ آئے، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ جیسے ایمان کی حفاظت ضروری ہے، ایسے رمضان کے اس 20 روزوں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ جمعہ اور مبارک، کہ وہ جمعہ کہ جو 20ویں عشرے میں آ رہا ہے، دوسرے عشرے میں آ رہا ہے، 20 سے پہلے آ رہا ہے، اور تیسرا جمعہ کہ رات کو اعتکاف والوں کے اندر سینٹر میں درمیان میں مل جائے گا۔ تو یہ جو دوسرا عشرہ ہے اس کے آخر میں تیسرے عشرے سے پہلے مسائل اعتکاف بیان کرنا امام کی ذمہ داری ہے اور سمجھنا امت کی مقتدیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وقت اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، غور کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امت میں 4 بندے تھے جن 4 بندوں نے 1000 سال تک اللہ کی ایسی عبادت کی کہ آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی وقت ضائع نہیں ہوا۔ 1000 سال تک ایسی عبادت کی کہ آنکھ کے اوپر نیچے ہونے والا سیکنڈ بھی ان کا ضائع نہیں ہوا۔ جہاد بھی کیا، تہجد کی نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، اشراق و چاش بھی پڑھی، ذکر و اذکار بھی کیے۔ پیارے پیغمبروں نے اور ان کے طریقوں پر ایسی زندگی گزار کر اللہ کو ایسے راضی کیا کہ مالک کائنات کے پیغمبر فرماتے ہیں 1 منٹ بھی ان کا ضائع نہیں ہوا۔ صحابہ کی اللہ درجے بلند فرمائے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی، ہم کیا کرتے ہیں غور کرو، صحابہ نے جب یہ بات سنی، صدیق اکبر کے کانوں میں بات پڑی، عمر کے کانوں میں بات پڑی، طلحہ زبیر کے کانوں میں یہ بات پڑی، معاویہ بن سفیان کے کانوں میں یہ بات پڑی، 1,24,000 شاگردوں کے کانوں میں جب بات پڑی، شاگرد کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی افسوس، ہم تو دن رات ایک کر کے عبادت کریں، کھانا پینا بھی چھوڑیں، معاملات بھی چھوڑیں، سارا دن رات عبادت کریں، لیکن ہماری عمر جو 60 70 80 سال ہے، اگر ہماری عمر زیادہ نہیں تو ان سے پہلے جنت میں کیسے جائیں گے؟ ہم تو موبائلوں پہ وقت گزارنے والے، ان کو کتنا رشک تھا کہ مالک ان کو ہزاروں سال عمر دے دی، ہمیں عمر کیوں نہ دی، ہم پہلے جنت میں جاتے۔ اگر ہم ایڑی چوٹی کا زور لگائیں عمر کا چوتھا حصہ بھی نہیں بنتا، ہم بہت تھوڑا عمر لے کے آئے ہیں، ہم کتنی عبادت کریں گے؟ یعنی وہ چاہتے تھے دن عبادت سے گزرا، رات کی عبادت سے گزری، یہ 60 سال عبادت سے گزرے، افسوس یہ 1000 سال ہوتا تو عبادت سے گزر جاتا۔ پھر افسوس کہ ہمیں اس سے بڑی عمر کیوں نہیں دی گئی، اتنا افسوس ہے۔ اللہ صحابہ کے درجے بلند فرمائے۔ یہ تمنا چونکہ اچھی تھی نا، مالک نے ان کا ذہن بنایا، ذہن رکھا، حوصلہ رکھا۔ اور میرے پیارے پیغمبر، آپ نے پہلی قوموں کا تذکرہ کیا، ان کی عمریں زیادہ تھی، ان کی عبادت زیادہ تھی، آپ کے صحابہ کو اتنا سوچ آ گئی، اتنا شوق آ گیا کہ اللہ ہماری عمر زیادہ ہوتی، ہم زیادہ عبادت کرتے، ہم پیروں سے بھی پہلے جنت میں جاتے۔ اتنے بڑے دین کی حرص رکھنے والے، اتنے بڑے دین کی شوق رکھنے والے، میں اللہ آج اپنا قانون بدل دیتا ہوں، اگر میں اللہ نے عمر ان کو 60 70 سال دیے تو میں ایک لیلۃ القدر دے کے ان سے پہلے جنت میں ان کو داخل کر دوں گا۔ کون پوچھ سکتا؟ اگر میں نے ان کو عمر زیادہ دی
تھک تھک کے محنت کر کر کے مجھے راضی کر کے جنت میں آئیں گے. اگر ان کو میں نے عمر چھوڑا دی لیکن ایک لیلۃ القدر میں جا کے جنت میں ان سے پہلے آئیں گے. واللہ تیری شان. اب صحابہ کی اگر یہ تمنا نہ ہوتی، اگر یہ آنسو نہ بہتے، اگر یہ غم نہ ہوتا، مالک کتنی بڑی دولت کہاں دیتے. آپ اگر دین سے جان چھوڑائیں گے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آپ دین کی طرفدار ہوں گے اللہ اپنی عمریں زیادہ کر دے گا، اس جہان کو اللہ اور جلائے گا. صحابہ کی تمنا دیکھی، مالک کائنات نے قرآن اتارا. اِنَّا اور میرے پیارے پیغمبر جو رات میں دے رہا ہوں اس رات کو چھوٹا نہ سمجھنا. دنیا میں سب سے بڑی دولت قرآن ہے، وہ قرآن اسی رات میں آیا ہے. یہ فضیلت رات کی ہے، قرآن کی نہیں ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اگر قرآن جیسی عظیم کتاب لیلۃ القدر میں نازل فرمائی تو لیلۃ القدر کو کم نہ سمجھنا، غنیمت سمجھنا. ایک منٹ کی عبادت بھی قبول ہو گئی، ہزاروں سال کی عبادت سے پہلے جنت میں چلا جائے گا. فرق ہے نا، 1000 سال عبادت کر کے جائیں اور ہم ایک رات عبادت کر کے جائیں تو فرق ہے نا. اور جائیں بھی پہلے. سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے اس نبی کی صدقے، اس نے ہمیں کتنی بڑی دولت دی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. مالک لیلۃ القدر کیا ہے؟ اتنی بڑی عظیم رات کے قرآن اس میں آ گیا. اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں کی عبادت اپنی جگہ، لیکن لیلۃ القدر کی عبادت اس سے بھی زیادہ ہے. آپ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو ماشاءاللہ مجھے بھی حوصلہ ہو جاتا ہے. اور آپ کے لیے جنت میں درخت رہتا ہے اتنا بڑا، عربی نسل کا گھوڑا بھی عربی بھی 500 سال دوڑ دوڑ کے جائے گا، گھوڑا تھک جائے گا، آپ کے سبحان اللہ والے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ ابراہیم علیہ السلام کے درجے بلند فرمائے. فرمایا میرے پیغمبر، میرے ساتھی محمد، آپ مجھے آسمانوں پہ ملے ہیں، بڑی اونچی جگہ پہ ملے ہیں. معراج کا سفر آپ کا ہو رہا ہے. میرا نام ابراہیم ہے، آپ کا نام محمد ہے. درود شریف میں ہم 2 نام پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. محمد بھی ابراہیم بھی، اللہ دونوں کے درجات بلند فرمائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو میرا سلام بھیج دو. کسی نے اتنا بڑا کام نہیں کیا، اس لیے کہا نا ملت ابراہیم حنیفہ. اور میرے پیغمبر ابراہیم کی مذہب کو آگے رکھیں، پیچھے آپ چلیں. اس لیے تو آپ قربانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں سنت ابراہیمی ہے. امت کسی اور کی، نام کسی اور کا. اس لیے تو آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو سارے نبیوں کا نام نہیں آتا. 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں سے اللہ نے پہلے نبیوں میں سے ایک ہی نبی کا نام یاد رکھ دیا. اور سلام کے بعد دوسری بات ان کو بتاؤ، جنت میں درخت لگانا چاہتے ہو تو دنیا کے پودوں سے، دنیا کے درختوں سے بہتر ہے کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں. جنت میں آپ کے لیے درخت لگ جائے گا. قطوف عدانیہ، پھل جھکے ہوئے ہوں، سائے اتنے بڑے بڑے ہوں گے، میوے اتنے زیادہ ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، کوئی ختم ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا. عرض کر رہا تھا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قدر والی رات بہتر ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں، والروح فیہا، اور جبریل بھی آ جاتے ہیں.
جبریل بن جاتے ہیں قائد کمانڈر امیر، ہاتھ میں جھنڈا لے لیتے ہیں اور امیر کے پیچھے سارے آسمانی فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، دوڑوں تک، جنگل تک، گلیوں تک، شہر سے دیہات سے ساری دنیا میں سوئی رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی جہاں اللہ کے فرشتے نہ پہنچے ہوں۔ اتنی تعداد، تنزل الملائکہ، فرشتے اتر آتے، آسمانی کام چھوڑ دیے، ڈیوٹیاں چھوڑ دی، ذمہ داریاں چھوڑ دی، محبت سامنے آ گئی، زمین پہ اتر گئے۔ پہلے پہلے اترے تو خانہ کعبہ پہ جھنڈا گاڑ دیا کہ ہم آ گئے، اب جب پھیلے تو پوری دنیا میں پھیل گئے۔ پہلے خانہ کعبہ میں آگے بڑھے، اس کے بعد جب ساری دنیا میں پھیلے نا تو قرآن کہتا ہے کیوں آئے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، اللہ کے خیر والے فیصلوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے آ گئے۔ اور دعا کرنے والے، تو کہتا ہے رب هب لي من الصالحین، ربا مجھے نیک اولاد دے، میں فرشتہ جواب لے کے آ گیا ہوں، دعا قبول ہو گئی۔ تو کہتا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، میرے قرضوں کا بندوبست فرما، میں فرشتہ جواب لے کے آ چکا ہوں، دعا قبول ہو گئی۔ تو نے روزہ رکھا ہے، ربا مجھے جنت عطا فرما، میں فرشتہ جواب لے کے آ چکا ہوں، تیرا روزہ قبول ہو گیا، تو جنت میں جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ ہر بندہ لیلۃ القدر میں جو جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، جہاں مطلوب ہے، فرشتے پہنچ کے کہتے ہیں آمین۔ دو موقعوں میں مجھے بڑا تعجب ہوا تھا۔ ایک دن فرشتوں نے کہا تھا نا اللہ انسان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تسبیح کی ضرورت، صلاۃ کی ضرورت، عبادت کی ضرورت، ذکر کی ضرورت، ہم فرشتے کدھر گئے؟ انسان نہ بنو، کیا ضرورت ہے انسان بنانے کی؟ اللہ کریم نے فرمایا تم نے صرف ذکر دیکھا ہے، میں نے کچھ اور بھی دیکھا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، حکمت میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، مخلوق کے چپ ہو گئے۔ جب اللہ نے لیلۃ القدر آپ لوگوں کو دی نا، آپ تو آپ ہیں، جب صحابہ اکرام کے سجدے دیکھے نا، اولیاء اکرام کا رونا دھونا دیکھا نا، جب ان کی طلب دعا رب سے محبت جوڑ دیکھا تو فرشتے کہنے لگے اللہ اب ہم اس بات پہ نادم ہیں جو ساری مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے کہی تھی، اتنے نادم ہیں کہ آج ان بندوں کے کرموں میں حاضر ہو کہ آمین ہم کہتے ہیں۔ اور ایک دوسرا موقع بتاؤ، حق پہ تو شرم نہیں ہوتا، پہلی گولیاں کھاتے ہیں بچے نہ پیدا ہو، بچے دو ہی اچھے، رب اپنی قدرت سے جب بچہ دے دیتا ہے تو پھر ماں باپ کتنے خوبصورت سمجھ کے چومتے ہیں، بڑی غلطی کی تھی لیکن اللہ میرا والی کا چھوڑی گیا۔ ہاں ہزاروں مثالیں ہیں، پہلے بندہ نفرت کرتا ہے، نہ ہو اس قطرے سے کپڑوں کو بچاتا ہے، بدن کو دھوتا ہے، نہاتا ہے، کتنی باتیں نفرت کی، لیکن جب اللہ حسین و جمیل چہرہ ماں باپ کو دکھا دیتا ہے، اس بچوں کے نفرت کو دیکھ کے ماں باپ کتنی محبت کرتے ہیں۔ فرشتے ادھر نادم، ماں باپ ادھر نادم، فیصلے کس کے چلتے ہیں؟ اور اللہ کے فیصلے بڑے حکیم ہوتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے سلام ہی حتی مطلع الفجر، دنیا والوں یہ 2 منٹ کا ٹائم نہیں ہوتا، یہ 10 منٹ کا ٹائم نہیں ہوتا، یہ تھوڑا سا وقفہ نہیں ہوتا، یہ مغرب سے شروع ہوتا ہے، فجر کی صبح تک ہوتا ہے۔ آذان مغرب شروع ہو گئی، لیلۃ القدر شروع ہو گئی، آذان فجر شروع ہوئی، فرشتے واپس لیلۃ القدر کی برکت واپس ہو گئی۔ اس لیے فرمایا اس سے بھی اگر کوئی محروم ہو جائے نا تو یوں ہی سمجھو ہے ہی محروم، ہے ہی بدنصیب، کیوں رات پڑی۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی اور باتیں ہیں، قرآن حدیث کہتی ہے پوری رات سلامت رہتی ہے یہ رات، حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے عشرے میں بیٹھا اعتکاف، یہ رات مل جائے نہیں ملی، غیب کون جانتا ہے؟ اگر پتہ ہوتا کہ ہے ہی آخر میں تو پہلے عشرے میں کیوں بیٹھتے؟ کوئی دین مذاق تو نہیں،
دین تو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا نام ہے، لیکن پتہ نہیں تھا، غیب میں اللہ جانتا ہے۔ پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، جب 10 دن پورے ہو گئے لیلۃ القدر نہیں ملی، پھر 11ویں سے اعتکاف شروع ہوا۔ جب 20واں دن آیا، کھڑکی سے سر باہر کر کے عرض کرنے لگے، دونوں عشروں میں لیلۃ القدر نہیں ملی، لیکن اس عشرے میں اللہ لیلۃ القدر مجھے دے گا، میں پھر اعتکاف کی نیت کروں۔ آپ کے 10 دن باری، پیغمبر کے 30 دن آسان، پورا مہینہ اعتکاف ہو گیا۔ اللہ نے جب لیلۃ القدر دی، میرے پیغمبر آپ کے پہلے 10 دن بھی قبول ہیں، آپ کے دوسرے 10 دن بھی قبول ہیں، لیکن فیصلے میرے چلتے ہیں، مرضی میری چلتی ہے، لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوگی۔ اللہ آخری عشرہ بھی تو بڑا ہے، پھر اللہ نے فرمایا تاک راتوں میں تلاش کرو، بس اس سے بھی بڑی بات نہیں ہے کہ فلاں رات ہے لہذا سب کو چھوڑ اسی میں عبادت کرنا، کچھ تم بھی سوچو نا، تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اور ہمارے ملک والوں نے چونکہ تاک اور جفت کو گڑبڑ کر دیا، اس لیے ہمیں پورا عشرہ جفت ہو کہ تاک ہو عبادت کے ساتھ گزارنا چاہیے، طلب لیلۃ القدر کے ساتھ اعتکاف ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی عبادت ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف۔ اعتکاف کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اعتکاف میں 3 چیزوں کو ذہن میں رکھو۔ پہلی بات نیت کرو، میں اعتکاف ٹھہرنے کی نیت کر رہا ہوں مسجد میں۔ دوسری بات روزے کے ساتھ، تیسری بات عشرہ پورا۔ تینوں شرطیں ہوں گی، نیت نہیں تو اعتکاف نہیں، مسجد میں نہیں باہر ہے تو اعتکاف نہیں، عشرہ رمضان کا نہیں ہے تو یہ سنت اعتکاف نہیں۔ کافی بندے کھانے پینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، روزہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ کافی بندے ہوتے ہیں کھانے پینے کے مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں، روزہ نہیں ہوتا۔ سنو مسئلہ، ڈنکی کی چوٹ پہ بیان کرتا ہوں، روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ، مسجد اس کو کہتے ہیں جہاں سجدہ ہو۔ اگر میں ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے سجدہ نہیں کرتا ہوں، غسل خانے میں سجدہ نہیں ہوتا، چپلیوں کی جگہ سجدہ نہیں ہوتا، جو بندہ سگریٹ پینے کے لیے، نثار ڈالنے کے لیے وہاں نکلتا ہے، اعتکاف چلا جائے گا، اعتکاف نہیں ہوگا۔ امام مسجد میں بیٹھے ہیں، گروڑ میں جنازہ ہے، اگر یہ جنازہ پڑھانے کے لیے نکل گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ باپ فوت ہو جاتا ہے، جنازے پہ نہیں جا سکتا تو سگریٹ کے لیے باہر نکلتا ہے، تو گپ شپ کے لیے باہر نکلتا ہے، تو لوگوں کو دیکھنے کے لیے، دوستوں کو ملنے کے لیے مسجد سے باہر نکلتا ہے۔ خدا کے بندے 10 دن اپنے آپ کو ولی بنا کے رکھ کہ کم از کم تیری جھونپڑی میں تیرے پاس کوئی آئے نا تو تیرے جیسا بن کے آئے، دعا لینے کے لیے آئے، یہ نہیں کہ تجھے مسجد ہی سے باہر کروائے۔ جیسے لوگ ایسی عوام ہے، جیسے دوست ہوتے ہیں ویسے اچھے دوستوں کے ساتھ صحبت رکھو گی، دین زندہ ہوگا۔ بڑے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو بس دین پھیلے گا نہیں، پھر دین خراب ہوگا۔ تو اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ مسجد ہو۔ بشری تقاضا کس کو کہتے ہیں؟ قضائے حاجت، یہ شرعی ضرورت ہے۔ اب اس کے لیے آپ باہر نکلتے ہیں، غسل کی ضرورت پڑ گئی، وضو کی وجہ سے آپ باہر نکلے، غسل بھی ساتھ کر دیا، وضو بھی کر دیا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وضو پہ جو منٹ لگا وہ عبادت ہے، غسل پہ جو منٹ لگا وہ عبادت ہے۔ 2 منٹ اگر کھڑے کھڑے کسی سے گپ لگا دی، یہ منٹ ضائع ہوا، اعتکاف ضائع ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ اور اس محلے والوں نے اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے سر پہ ڈالی ہوئی ہے، آپ لوگ گپ شپ میں گزار دیں گے رات کو دن کو، تو پھر محلے کی ذمہ داری بھی ادا نہیں ہوگی۔ کل محلے والوں کی، اتنی عوام کی ہم چوری کے ذمہ دار ہیں۔ اگر بجلی کی چوری 18 کروڑ عوام کا چور ہے، بجلی گیس کا چور 18 کروڑ عوام کا چور ہے، سب ذاتی نہیں۔ قیامت کے دن 18 کروڑ عوام کا ہاتھ ہوگا، اس کا گلہ ہوگا، پکڑا جائے گا، پھر ان چوروں سے اتنی چور کیسے جان چھوڑائیں؟ پھر بتائیے اتنی بڑی عوام سے ذاتی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اجتماعی مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح اگر اعتکاف والوں نے ذمہ داری سے اس کو اعتکاف پہ بٹھایا، اس نے ذمہ داری صحیح ادا نہیں کی، اعتکاف نہیں ہوا، پورے محلے والوں کا گناہ اس کے سر پہ ہے۔ اور اگر اس نے صحیح اعتکاف کیا تو محلے والوں پھر اس کا احسان بھی سمجھو، کتنا بڑا احسان ہے۔
کہ اگر کوئی بھی اعتکاف پہ نہ بیٹھتا پورا محلہ پکڑا جاتا، لیکن جب یہ ایک آدمی بیٹھ گیا محلے والوں کی ذمہ داری اس نے اٹھا لی، ان کو پکڑ سے بچا دیا۔ چونکہ مسئلہ صاف بتاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المعتکف هو یعتکف الذنوب، مسجد کا چوکیدار ہوتا ہے، خدا کا پہرے دار ہوتا ہے، اور یہ عرض کرتے ہیں اللہ بس تو مانے کہ نہ مانے میں نے تیری دہلیز پہ سر رکھ لیا ہے، بس میرا مسئلہ اور کوئی حل ہی نہیں کر سکتا، تیری مرضی تو حل کر یا نہ کر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مسئلے حل کرنا تو اپنی جگہ، کوئی لوگ جنازہ پڑھ کے بیمار کو دیکھ کے صدقات خیرات کر کے ثواب لیں گے، میں تجھے تیری جھونپڑی میں یہ پورا ثواب عطا کروں گا۔ یجری من الحسنات کلھا کعامل الحسنات، جیسے بندہ نیکیاں باہر جا جا کے کرتا ہے، یہ تو اندر سے نہیں نکل سکتا تھا، اس کی نیکیوں کا بھی اجر اس کو بھی اللہ دے گا، اس کو بھی اللہ اتنا اجر دے گا ذرہ کمی نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ 11 مہینے یہ بیمار کرسی بھی صحیح وقت پہ کرتا تھا، جنازے بھی ٹائم پہ جا کے پڑھتا تھا، اور بھی ہمدردیوں کے سارے مواقع ادا کرتا تھا۔ اب جب اعتکاف پہ بیٹھا تو وہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت نے پابندی لگا دی۔ اس پابندی غلامی کو اس نے جب قبول کیا، اللہ فرماتے ہیں میں بھی تو ظالم نہیں ہوں نا، تو نے میرا ایک حکم پورا کیا، میں تیرے لیے ساری نیکیوں کے انبار لگا دوں گا۔ تو الحمدللہ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ آج جمعہ المبارک ہے، کل ہفتے کا دن ہے، شام کو یہاں ختم قرآن تراویح کی دعا ہے انشاءاللہ۔ دعا میں چونکہ حدیث اتنی بڑی ہے نا کہ حدیث کہتی ہے ختم قرآن کے موقع پہ دعا لازماً قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ختم قرآن کے موقع پہ جو حاضر ہوتے ہیں ان کو غنیمت کا مال تقسیم کرنے کا ثواب اللہ دیتا ہے۔ تو یہ مواقع بڑی غنیمت کے ہوتے ہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ چھوٹے بچوں کو ساتھ نہیں لانا، جو تراویح پڑھنے والے مستحق لوگ ہوتے ہیں وہ آئیں، اپنی بیماریوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں، اور ایسے ہی اللہ کے سامنے زندگی کے مسائل پیش کریں۔ خصوصاً ہر بندہ طلب رکھ کے آئے کہ میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے انشاءاللہ مجاہد بازو بن کے دعا کروں۔ آپ کا ہاتھ اگر نہیں پہنچتا تو زبان تو پہنچتی ہے نا، کیسے پہنچتی ہے؟ جو اللہ کو کہو گے اللہ کے فرشتے ان کے لیے وہی کریں گے انشاءاللہ۔